Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. آج ماہ رجب کا چاند نظر آ گیا۔ آج اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھتے ہی ہر دعا قبول ہوگی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک ازما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رجب کی قبولیت کی وہ گھڑیاں آ گئی ہیں جس کا پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب رجب کا مہینہ آئے، رجب کی پہلی رات آئے اور میں اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھ کر اللہ کو راضی کر لوں۔ آج یہ ایک ایسا خاص اور مسند وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ جب کوئی بندہ ماہ رجب کی پہلی رات اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تسبیح کو پڑھنے والے پر رحم کی بارش برساتا ہے، اپنے فضل کی بارش برساتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے کے گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے میں اس پر آسمان کو خوب برساتا ہوں اور اسے خوب پے در پے مال و دولت اور ترقی سے مالا مال فرما دوں گا۔ اس بندے کو جنت میں ایسے باغات دوں گا جو اس کے لیے نہریں نکال دیں گے۔ جیسے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کا لاڈلا بننا ہے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا ہے، اللہ سے اپنے تمام مسائل کا خاتمہ کروانا ہے، جس کسی کو رب کریم سے اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر کھلوانی ہے تو آج ماہ رجب کی پہلی تاریخ اس تسبیح کو لازمی پڑھے۔ آج یہ ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو آپ کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، فکروں کو، بیماریوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ صحت، اولاد، عزت، دولت، طاقت ہر شے سے نوازتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنائے، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی آگاہی عطا فرمائی۔ اب یہ انسانی عقل پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے انسان خطا کا پتلا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے توبہ استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ یہ تسبیح استغفر اللہ کی تسبیح ہے۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے گناہوں کو بخش، میرے گناہوں کو بخش دے۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ سے اپنی بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس کے لیے اپنی رحمت کے بند دروازے کھول دیتا ہے اور پھر اس بندے کو اتنا عطا فرماتا ہے جو اس کے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ استغفار کے لغوی معنی مغفرت طلب کرنا ہے اور مغفرت گناہ کے شر سے بچنے کو کہتے ہیں۔ دین اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری ایسی آیات موجود ہیں جو مغفرت و استغفار کے بارے میں بتائی گئی ہیں۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کی طلب کے بارے میں ہیں اور کچھ اس کی تعریف کرتی ہیں۔ سورۃ نساء میں اللہ رب العزت نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ آج ماہ رجب کی پہلی رات استغفار کر لو، رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ آج موقع ہے۔ سورۃ مزمل میں رب کریم نے مومنوں کو اس بارے میں حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ القرآن کے علاوہ بھی بے شمار آیات و حدیث ہیں جو استغفار کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں اور بارگاہ رب العزت کے ہاں اس کے ثواب اور بندے کی ضرورت کو بیان کرتی ہیں۔ ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہو چکے ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہماری صبح و شام، ہمارے دن رات کبیرہ صغیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نفس شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحم و مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی، عارضی اور ختم ہونے والی زندگی میں ہم مگن ہو چکے ہیں۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس ہمارے دلوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ سامنے ہے کہ ہر کوئی مصیبتوں میں جکڑا ہوا ہے، ہر کوئی بے روزگار ہے، ہر کوئی پریشان ہے۔ ہر انسان سے خطا اور غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم ہو، جو شرم سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، جیسے حقیقت کا احساس ہو کہ میرا پورا عمل محفوظ کر لیا جائے گا اور کل قیامت والے دن رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جو بندہ اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے، اللہ کا لاڈلا بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات آپ سے راضی ہے۔ جب اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے پھر مانگنا نہیں پڑتا،
مانگے ہر چیز مل جاتی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے کہ آج ماہ رجب کی پہلی تاریخ اور کل پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جیسے جہاں وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیں۔ آپ دولت چاہتے ہیں، دولت مانگ لیں۔ من پسند نوکری، شادی، کاروبار، مسائل کا حل، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی خواہش میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جس کے دل میں جو آتا ہے مانگ لو، آج جتنا مانگ سکتا ہے مانگ لے۔ رب کریم نے چاہا تو آج آپ کی ہر حاجت پوری ہو کر رہے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 3 ناموں کا وظیفہ ہے۔ توجہ کیجئے گا کہ وہ 3 نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم ہے۔ یہ ماہ رجب کی پہلی رات اور دن کا خاص عمل ہے۔ لاپرواہی مت کرنا، جس کو جو بھی چاہیے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے یوں محسوس کیجئے گا کہ آپ تصور میں روضہ رسول کی جالوں کا قریب بیٹھے ہیں اور بچوں کی خاطر گڑ گڑا کر یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم پڑھ کر رب سے مانگ رہے ہیں۔ اور یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے گا۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج موقع ہے رب سے اپنی ہر بات منوانے کا، اپنی ہر خواہش کو پورا کروانے کا، کیونکہ آج رب کا مہینہ ہے، شروع ہو رہا ہے۔ اللہ وہ سب عطا کرے گا جو آج تک نہ مل سکا۔ آپ نے پہلے وظیفہ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم ایک بار ہو گیا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اس کو صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 کا مطلب 100 بار پڑھنا، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا رحمان رب کی رحمان والی صفت ہے، جیسے پڑھنے سے رب کی ذات ہر طرح کے مسائل کو اپنے رحم و کرم سے ختم فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ مانگتا ہے بن کر عاجزی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ رب کی بارگاہ میں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم پڑھنا شروع کرتا ہے تو فرشتے زمین پر آتے ہیں اور رب کے حکم پر رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کی ایک تسبیح توجہ سے دھیان سے پڑھ لیجئے گا۔ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ ساتھ ہی آج کا دوسرا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ بتانے لگا ہوں یہ رب کریم کی لاڈلی تسبیح ہے۔ جو بھی گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، تنگ دست ہے، مایوس ہے، جو بڑے سے بڑے وظیفوں سے اور بے حد محبت، محنت اور شفقت کے باوجود تھک چکا ہے لیکن پھر بھی کامیابی نہیں مل رہی، آج اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھ لو۔ جو بندہ یہ تسبیح پڑھے گا اللہ کا لاڈلا بن جائے گا۔ یہ لاڈلی تسبیح استغفار کی تسبیح ہے۔ آپ نے استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے استغفار کو کون سا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اس کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ بھی یاد رکھے گا کہ استغفار پڑھنے والا رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ استغفار پڑھنے والا اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخشوا لیتا ہے۔ جس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے اس کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اور وہ ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ ابھی تک میں نے آپ کو 2 وظائف بتائے ہیں۔ پہلا وظیفہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کا بتایا ہے، دوسرا استغفار کا وظیفہ بتایا۔ آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر آج کا وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی سورت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ رب کا ذکر کرتا ہے، رب کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، رب کی بے نیازی کو بیان کرتا ہے، جب بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ ذات
وحدہ لا شریک ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہم اثر نہیں۔ تو رب کی ذات فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ کون ہے جو اس فانی دنیا میں رب کی وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے۔ رب کے فرشتے آپ کا نام رب کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے میں راضی ہو جاؤں گا، یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کی حاجت کو پورا فرما دو۔ پھر آپ کے مقدر میں ایسی خوشیاں، ایسی کامیابیاں، ایسے عروج، ایسی ترقیاں لکھ دی جاتی ہیں کہ لوگ آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور سے دور رہیں گے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص کی فضیلت و برکت بتاؤں تو صرف اتنا کہوں گا کہ ایک بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ آج اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھتے ساتھ ہی 3 بار سورۃ اخلاص پڑھی جائے۔ سورۃ اخلاص آپ نے سورۃ اخلاص کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ صرف 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے کی دیر ہے۔ جب اللہ کی لاڈلی تسبیح کے بعد رب راضی ہے تو 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے اگر آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ جیسے ہی آپ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ آج ماہ رجب کی پہلی رات اور دن کے 3 اعمال میں نے آپ کو بتا دیا۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح بتائی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کیا، 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے کا وظیفہ بتایا ہے۔ آپ نے اس عمل کو شروع سے آخر تک بتائے گئی ترتیب سے آگے پیچھے نہیں کرنا یا کم زیادہ نہیں پڑھنا۔ جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے یہ 3 اعمال پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگنی ہے۔ آپ کی جو حاجتیں ہیں وہ بھی آپ نے اللہ کے سامنے لینی ہے۔ دعا میں آپ نے حاجتیں مانگنی ہیں، جو آپ کے مسائل پریشانیاں ہیں آپ نے دعا میں اللہ سے ان کا حل مانگنا ہے۔ اے اللہ تو ہی کارساز ہے، تو سب کو دیتا ہے، تو مجھے بھی عطا کر، تو مجھے بھی اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ اے اللہ میں بھی تیرا ہی بندہ ہوں، یا اللہ میری زندگی سے مشکلات دور کر دے، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرے بندوں کی خدمت کروں، میں دوسروں کا کام آؤں۔ اسی طرح سے آپ نے یہ دعا مانگی ہے، اللہ آپ کو ہر چیز سے نوازے گا۔ آج جو آپ مانگو گے انشاءاللہ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔